سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، کس طرح سیٹ ہے؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بھیجتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے، تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں ہوں، سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی، آزمائش کا شکار ہوں، صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے۔ یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے۔ کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، پر میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، اسلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے،
اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو. حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے. اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا. فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے. اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا. اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی. کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے. نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی. ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں وہ شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو. کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں. یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ، صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا. کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں.
کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کریں؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کتنا ہے، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلیں، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، کاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا، اس کو مقصود نہ بنا، دنیا داری میں اتنا الجھ نہ، بقدر ضرورت لے، اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا، وفاقی وزیر رہا وہ شخص، زمانہ بتایا، پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے، کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ او بھائی یہ لوگ ہیں یار، وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگیں، اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ایم کی سیٹ جیت جائے، اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے، اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے، سوٹ آلہ پہنتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں، لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے، ایسا تو نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو، میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا۔ اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ، اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے،
اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے، سوائے دنیا دار، خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا، تصوف کا، وہ بھی سارا اسی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے، محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا، کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، گفٹ پہلے لے گیا، میں نے کہا 2 تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں، بابا دعا صحیح کر دے گا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا۔ میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا، حضرت اب کیا کر رہے ہیں، جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے، تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی؟ تو ایک جمعے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا، حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا، تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو، فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور بادشاہ آ گیا۔ کہنے لگے چھوڑ، بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے، تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب، بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، بندہ یہ کیا ہو گیا، جوں دیکھ دھیان سے۔ تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا، تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں، تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا، کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے، جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا۔ جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کو معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا کو ملا ہوا۔ کو معمولی لوگ ہوتے ہیں، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے۔ یہ تگڑے لوگ وہ علیحدہ بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، تے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے، پردوں میں چھپے رہتے ہیں، ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے ہیں۔ محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا، اس کی مدد کرنا۔ مجھے کہنے لگے کچھ کھائے گا؟ میں نے کہا کھانا ہے۔ تو کہنے لگے بادشاہ کے لیے وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے۔ تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا، چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی، حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھٹنوں میں درد ہے، تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی، لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا، آدھا خشک ٹکڑا اور پانی کا پیالہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ، جب نگلنا چاہا تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں، کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت نے دونوں شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی، کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا، تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی، اٹھ اور نکل، اللہ خیر کرے۔ کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں، یہ رب کریم کا بندہ ہے۔ کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا، اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس، تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا، مجھے سواری تک چھوڑنے گئے۔ تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا، اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز۔ فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا، تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا؟ اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں، یہ رب کا بندہ ہے، تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ۔ یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے، بے سرور زندگی، کسی کا پیار نہیں رہتا۔ غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں غریب پالے جاتے، کمائے محنت کرے کھائے، پھر لوگ دھتکارتے ہیں۔ پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے، اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ اس کو مقصود نہ بناؤ، اس کو مقصود خدا کی ذات، اللہ کی ذات، فکر آخرت، قرآن سینے سے رہے، اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام۔ باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں۔ یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے
کہ پھر انہوں نے قبریں دیکھ لیں. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی. اتنا نہ دنیا داری کرو، اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ، جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو. اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.